السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف گئے اور طائف کے اس دعوتی مشن سے آپ نے مکہ میں واپسی کی تو تقریباً ذی القعدہ کا مہینہ آ چکا تھا، نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور لوگ ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے یعنی ذی القعدہ کے مہینے میں ہی دنیا کے الگ الگ خطوں سے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سواری پر، کچھ لوگ پیدل۔ کفار مکہ بھی، مشرکین بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں سے آ کر مکہ میں حج کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الگ الگ قبیلوں میں جا کر، جو باہر کے قبیلے مکہ میں آ رہے تھے، گروپ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ایسے لوگوں کے درمیان میں آپ جاتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جو مشہور قبیلے ہیں جنہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنو کلب۔ 15 شعبان کو جس وقت آپ کبھی شب برات کی حدیث یا شب برات کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات سنیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص آج کی رات بیداری اختیار کرے گا، عبادت کرے گا، تو اسے بنو کلب کی آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کا وہاں ذکر ہے۔ بنو کلب یہ بکری والے تھے، اس قبیلے کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، تو یہی بنو کلب ہے۔ حالانکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ قبیلہ بنو کلب ہے۔ اس بنو کلب قبیلے کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو حنیفہ۔ اس قبیلے والوں کے پاس جا کر بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انتہائی سختی کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، بات نہیں مانی۔ اور تیسرا ایک قبیلہ تھا بنو عامر بن صعصعہ۔ اس قبیلے میں جا کر آپ نے، قبیلے کے جو لوگ مکہ میں آئے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ان میں ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا تھا بحیرہ بن فراس۔ اس شخص نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کی زبان ایسی ہے کہ اگر آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے
تو آپ کے سہارے سے، آپ کے ذریعے سے باقاعدہ ہم عرب کے حاکم بن سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم مکہ والوں کو، عرب قوم کو اپنے ماتحت کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ سوچ کر اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک۔ اے محمد، مجھے ہمیں بتاؤ کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ کے دین کو مان لیا، اور پھر آپ اس عرب کے بادشاہ بن گئے، ان کے بڑے ذمہ دار بن گئے، حاکم بن گئے، تو کیا آپ کے بعد یہ حکومت ہمیں ملے گی؟ اگر ہم آپ کے دین پر عمل کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو جب تک آپ ہیں آپ حاکم رہیں گے، لیکن جیسے آپ چلے جائیں تو کیا یہ حکومت، یہ ریاست ہماری طرف منتقل ہو جائے گی، ہم حاکم بن جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء۔ حکومت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں نہ حکومت کی ضمانت دے رہا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے دین پر عمل کرے گا اسے حکومت ملے گی، نہ میں یہ کہوں گا کہ میرے بعد فلاں اور فلاں حاکم بنیں گے۔ ہمارا کام ہے یہ دین کی دعوت دینا۔ حکومت، ملک، بادشاہت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جس کو دے رہا ہے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ورنہ آج دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں غیر مسلمین کے ہاتھوں میں ہیں، اور زمانے سے کئی سالوں سے وہ حکومت کر رہے ہیں، سلسلہ در سلسلہ، اور وہاں مسلمان آباد ہیں، ان کے ماتحت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت کا کوئی وعدہ آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا، افنہدف نحورنا للعرب دونک فاذا اظہرک اللہ کان الامر لغیرنا۔ ابھی ہم آپ کے دین پر عمل کر کے اپنی جانیں قربان کر دیں، آپ کی تائید کریں، آپ کا سپورٹ کریں، آپ کی خاطر اپنی قربانیاں دے دیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکومت دے تو بعد میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو، حکومت کسی اور کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ لا حاجت لنا بامرک، ہمیں آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ حکومت کی وجہ سے، حکومت کے خاطر نبی کے دین کو ماننا چاہتا تھا۔ بحیرہ بن فراس نے جب یہ بات کہی، اس کے قبیلے کے لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ لوگ اپنے وطن چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد اپنے قبیلے کے ایک بزرگ آدمی سے انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم نے ان سے ایسے گفتگو کی، آخر اس نے نہیں مانا، ہم نے انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بزرگ آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، افسوس ہے تمہارے اوپر، اتنا اچھا موقع تھا آپ نے گنوا دیا، اتنا اچھا موقع تھا ایمان لانے کا، اس آدمی کے دین کو قبول کرنے کا۔ اگر آپ تلاش کر سکو تو تلاش کر لو، اس کی باتوں کو مان لو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس طرح سے آپ نے قبیلے لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تھی، ایسے ہی آپ نے تنہا ایک آدمی سے، باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ منورہ سے سوید بن صامت نامی ایک شخص، ایک بڑے شاعر تھے، اپنے علاقے میں شہرت رکھا کرتے تھے، وہ مدینہ منورہ مکہ آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے پوچھا
کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس یہ کلام ہے۔ کہا میرے پاس بھی ہے۔ سوید بن صامت نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ نبی نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس، سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے، لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں ہیں۔ کچھ باتیں انہوں نے سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا الکلام حسن، اچھی باتیں ہیں آپ کی، جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں لقمان علیہ السلام کی حکمت، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن وَإِنَّمَا مَعِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن انزلہ اللہ تعالی علیہ، وہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، سوید بن صامت نے کہا ٹھیک ہے اب آپ سناؤ، کون سا قرآن ہے، کون سی کتاب ہے، کون سی باتیں جو تم پر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو سوید بن صامت نے اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ مکہ سے باہر مدینہ منورہ میں اسلام داخل ہونے کی کرنیں ہیں۔ مدینے سے آنے والے شخص نے مکہ میں آ کر اس طرح سے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ بڑا شاعر تھا، اپنے علاقے کا مشہور شخص تھا، مدینہ جاتا ہے واپس، لیکن اس کی زندگی طویل نہیں ہوتی، چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابی تو ہم کہیں گے سوید بن صامت رضی اللہ عنہ۔ ایک دوسرے شخص تھے ایاس بن معاذ، مدینہ منورہ سے اوس نامی ایک قبیلہ مکہ آیا ہوا تھا۔ مدینہ میں دو مشہور قبیلے ہوا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں آپس میں بڑے خطرناک دشمن ہوا کرتے تھے، ہمیشہ دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی۔ قبیلے اوس والوں کی تعداد کم تھی، قبیلے خزرج والوں کی تعداد زیادہ تھی، لہذا وہ ہمیشہ اوس پر غالب رہتے تھے۔ قبیلے اوس کے لوگ مکہ آئے تاکہ یہاں کے قریشیوں سے، قریش جو کفار قریش تھے، ان لوگوں سے مدد مانگیں کہ خزرج والے ہم پر ہمیشہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ جب یہ قافلہ قبیلے اوس کا مکہ آیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ هل لکم فی خیر مما جئتم لہ، مجھے پتہ ہے آپ کون سے کام کے لیے آئے ہیں، لیکن کیا میں تمہیں اس کام سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بہتر تمہارے لیے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ بعثنی الی العباد ادعوہم ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بندوں کے پاس بھیجا ہے کہ میں انہیں دعوت دوں تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْكِتَابِ، اور اس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک چیز آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی شخص کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، سمجھنے والا نہ سمجھنے والا دونوں اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو اسے مانتا ہو اور جو نہ مانتا ہو دونوں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ کعبے کے سامنے بھی کئی مرتبہ کے ہم نے واقعات سنے کہ آپ کعبے کے بازو میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے افراد جو غیر مسلمین میں دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، نہ قرآن کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، وہ عقل کا استعمال، الگ الگ چیزوں کی مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت اگر کی جائے گی
تو جو شخص سن رہا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو عربی نہ آتی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو دعوت کے لیے قرآن کی تلاوت کا ہونا، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اوس قبیلے کے درمیان، تو ان کے درمیان ایک شخص تھا جن کا نام تھا ایاس بن معاذ۔ ایاس بن معاذ نے کہا ہذا واللہ خیر مما جئتم لہ، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس سے تو یہ بہتر ہے۔ اگر ہم قرآن کو مان لیتے ہیں، اس دین کو قبول کرتے ہیں، تو یہ چیز ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ قبیلے کے دوسرے جو افراد تھے وہ ناراض ہو گئے ایاس بن معاذ سے، اور ایک شخص نے باقاعدہ مٹی اٹھا کر ان کے منہ پہ مار دیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس سے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایاس بن معاذ اپنے قبیلے کے ساتھ جب واپس پہنچے ہیں مدینہ منورہ، جس کام کے لیے آئے ہوئے تھے قریش سے ملاقات کرنے، ان کو مدد کے لیے دعوت دینے، انہوں نے مدد تو نہیں کیا، واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہیں تو ایاس بن معاذ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ انتقال سے پہلے ان کی زبان سے اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو واقعات ہیں۔ مدینہ کے اندر دو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا بہت جلدی انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ شہر کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کی شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص مکہ گیا ہوا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کا دین الگ ہو گیا ہے، ان کی حرکتیں الگ ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، ایسی کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شہرت پاتے پاتے ایک ایسے شخص کے پاس چلی جاتی ہے جس کا نام ہے ابو ذر غفاری۔ مدینہ کے قریب میں ہی یہ رہا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں چپکے سے، خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے تحقیق کرنا کہ وہ آدمی کون ہے، اس سے ملاقات ہو جائے تو صرف اسی سے ملنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ ملنا، اور اس سے ملاقات کر کے وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ معلوم کر کے آ جانا۔ ان کے بھائی مکہ آئے اور واپس آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہا وہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لقد رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہی عن الشر، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایسے آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اور تفصیل، زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، تم نے صحیح تحقیق نہیں کیا ہے، میں خود جاتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد کعبے کا طواف کر کے کعبے کے پاس زمزم پیتے رہے، اور کعبے کے قریب ہی رات گزارتے رہے، دن اور رات اسی جگہ گزار رہے تھے۔ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کسی کے گھر جاتے نہیں تھے، بھوک لگتی زمزم پیتے اور اسی جگہ آرام کرتے۔ لوگ آتے ہیں جا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، اور صبح شام یہی نظر آتا ہے۔ تو ان کے پاس پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو رات گزارنے کے لیے ہمارے گھر چلیں، میں آپ کی مہمان نوازی کر لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل دیے۔ کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ وَلَا أَسْأَلُهُ وَلَا أُخْبِرُهُ۔ ہم دونوں ساتھ چل رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف، نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھتا تھا، نہ میں نے انہیں کچھ بتایا تھا۔ بس مہمان نوازی کی دعوت ہوئی اور ہم دونوں گھر تک پہنچے ہیں، کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی، خاموش ہیں، وہ بھی خاموش، میں بھی خاموش۔ پھر ہم نے وہاں رات گزاری، کوئی ذکر ہم نے نہیں کیا۔ صبح ہوئی، ہم واپس مکہ میں آئے، کعبے کے پاس آئے، اور پھر یہیں ہم نے دن گزارا۔ پھر رات کا وقت آیا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی اسی جگہ پر ہے، جو نبی شخص ہے ابھی تک واپس گیا نہیں، کہاں کا آدمی ہے یہ؟ تو پھر جا کر ان سے ملاقات کی۔ ہو سکتا ہے شاید آپ سفر نہیں کر سکے، کسی وجہ سے یہیں رک گئے ہیں۔ تو کہا ہاں۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات کو راز میں رکھو تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ کہا ہاں، میں آپ کی ساری باتیں راز میں رکھوں گا، کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آما انک قدر شدت یا قدر شد ھذا وجہی الی ادخل حیث ادخل۔ آپ بالکل صحیح آدمی سے ملے ہیں، اگر کسی اور جگہ آپ نے یہ بات کہی ہوتی تو شاید آپ پریشان ہو جاتے۔ آپ بالکل صحیح آدمی سے ملیں اور صحیح آدمی سے آپ نے یہ بات کی ہے۔ یہ راز کی بات اب میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، اور میں برابر آپ کو اس شخص سے ملاؤں گا جس سے آپ واقعی ملنے کے لیے وہاں اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن کہا دیکھو بڑا خطرہ ہے یہاں پر، مجھے تو مکہ والے جانتے ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی ایک نیا اجنبی چلتا ہوا مکے والوں کو دکھائی دے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے انہیں بھی اسلام میں داخل کر لیا ہے، وہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں تکلیف دے دیں گے۔ لہٰذا بس میں ایسے ہی ایک عام طریقے سے ایک گھر کی طرف چلتا ہوں اور تم دور میری طرف مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ چلتے رہو، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ میرے پیچھے ہو، میرے ساتھ ہو، اور اگر میں کہیں پر کوئی خطرہ محسوس کروں تو اشارہ میں اس طرح سے کروں گا کہ میں راستے میں چلتے چلتے کہیں پر کنارے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنا نیچے جھک کر اپنا جوتا سیدھا کرنے لگوں گا، اس سے آپ یہ سمجھ جانا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے اور آپ کوئی دوسرا راستہ اپنا لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اشارہ کر دیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کا خوف اور ڈر کا ماحول تھا۔ اسی شہر کے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے، مکہ میں رہنے والے، اس طرح سے دونوں چل رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہیں، ابو ذر غفاری ان کے پیچھے پیچھے، اور سیدھے ایک گھر میں داخل ہوئے۔ وعدے کے مطابق ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ محمد ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہو، یہ وہ شخص ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اعرض علی الاسلام، آپ نے جو دین لایا ہے مجھے بتاؤ، کیا کون سا دین ہے، کون سی باتیں ہیں آپ کے پاس؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی باتیں بتائی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے فرمایا ابو ذر اکتم ھذا الامر وارجع الی بلدک، اس معاملے کو چھپا لو،
یہ گھر کے اندر کی بات ہے. گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ باتیں کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے. مکمل طور پر خاموشی سے چپ چاپ یہاں سے نکل کر اپنے شہر چلے جاؤ. اکتم ھذا الامر وارجع الى بلدک فاذا بلغک ظہورنا فاقبل. اور جب تمہیں اپنے شہر میں رہتے ہوئے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، تب آنا ہمارے پاس ہم سے ملنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے رازداری کے ساتھ باہر جانے کی باتیں کہتے ہیں. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ تو دین حق ہے، اس طرح سے چھپا کر میں یہاں سے اپنے شہر جاؤں اور پھر آپ کے غلبے کا انتظار کرتا رہوں؟ بہت دور کی باتیں ہیں، مجھ سے انتظار نہیں کیا جاتا. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے سے پہلے کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لاسرخن بہا بین اظہرہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے چھپا کر نہیں رکھوں گا. میں گھر سے باہر نکل کر کعبے کے سامنے کھڑے رہ کر لوگوں میں اعلان کر کے جاؤں گا. میں یہاں اعلان کروں گا پھر اپنے شہر جاؤں گا. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے. نبی نے انہیں اس لیے منع کیا تھا کہ وہ مارے جائیں گے، لوگ ظلم کریں گے ان کے اوپر. باہر کے آدمی مسافر ہیں، انہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ نے ان کو منع کر دیا تھا. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور انہوں نے کہا یا معاشر قریش. کعبے کے سامنے اگر قریشیوں کو اعلان کر رہے ہیں، یا معاشر قریش، اے قریشیوں سنو، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مکے والے اتنی ہمت، کون ہے یہ آدمی؟ مکے والوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا فقوموا الی ھذا الصابی، جاؤ اس بے دین کے پاس، پکڑو مارو اس کو. ہر طرف سے جہاں جہاں لوگوں نے ابو ذر غفاری کی آواز سنی تھی وہاں سے لوگ آئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ، اتنا مارا گیا مجھے، اتنا مارا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کعبے کے سامنے اسلام کا، اپنے ایمان کی قبولیت کا اعلان کرتے ہیں اور مکے والے مرنے تک کے مارتے ہیں. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب میری موت واقع ہو جائے گی. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کسی طرح سے مجھے بچا لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّن غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ. عجیب تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں پر، ایک قبیلے غفار کے آدمی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو. یہ آدمی قبیلے غفار کا ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم مکہ والے جب ملک شام تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو شام کا راستہ قبیلے غفار کے پاس سے گزرتا ہے. اگر تم نے ان کے آدمی کو یہاں مکہ میں مارا، اس کے بعد پھر تم شام جا کر دکھا دو، پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا. تم جب بھی تجارت کے لیے یہاں سے ملک شام جاؤ گے، یہ قبیلے غفار کے لوگ تم سے بدلہ لیں گے. وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّن غِفَارٍ. عباس بن عبد المطلب نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا، لوگ چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے. پھر دوسرے دن جب صحت اچھی ہو گئی، حالت اچھی ہو گئی، دوبارہ کعبے کے سامنے آتے ہیں. یا معاشر قریش اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر دوبارہ انہوں نے اعلان کر دیا. قریش کے سامنے قریش کو بلا کر
انہیں دعوت دے کے اس طرح سے اعلان کرنا یا ان کی توہین ان کو نظر آئی. پھر وہ غصے میں آ گئے اور دوبارہ انہوں نے ساتھیوں کو جمع کیا اور ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. پھر اتنا مارا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کی روح نکل جائے گی. پھر دوبارہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دوبارہ اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو سمجھایا کہ انہیں مت مارو، اس لیے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کل کو تمہیں ملک شام تجارت کے لیے جانے میں دشواری ہوگی، اس لیے کہ تمہارا راستہ انہی کے قبیلے سے گزرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے اس طرح سے یہاں اسلام کا اظہار کیا. پھر واپس اپنے گھر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، مکہ کے شہر میں آپ نے اسلام کی دعوت دی، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن باقی لوگ ہمیشہ تکلیف دیتے رہے. لیکن یہ کب تک مکہ ہی میں دعوت دیں گے؟ کب تک یہیں کے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے؟ کب تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ تو آپ نے سوچا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، صرف مکہ کے لیے نہیں ہیں. اور یہیں پر رہتے ہوئے انہی کو دعوت دینا، انہی سے لڑائی کرتے رہنا، انہی سے مار کھاتے رہنا، انہی کا مقابلہ کرتے رہنا، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، یہ 10ویں نبوت کا واقعہ ہے. 50 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، عمر بڑھتے چلے جا رہی ہے، زندگی میں وقت کم ہے اور دعوت بہت لوگوں کو دینی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نیا طریقہ اپنایا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائی. تو سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہو رہے تھے مکہ کے بعد، مکہ میں جتنے لوگ متاثر ہو گئے، ان کے بعد سب سے زیادہ باہر اگر کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ مدینے والے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت بھی مدینہ منورہ کی جانب کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن صحابہ نے، جن افراد نے ایسی پریشانی مصیبت کی حالت میں وقت میں اسلام کو قبول کیا تھا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی پریشانی میں ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کی مدد فرمائے، انہیں بہترین جزا بہترین بدلہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.